ناظرین، نور رمضان اے پلس کی ٹرانسمیشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کا ہر انسان، ہر شخص جو انسا وہ گناہ گار ہے، اور یہ خطا کار گناہ گار میں سب سے بہتر گناہ گار خطا کار کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جس نے توبہ کر لی. تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں توبہ پہ، کیونکہ بہترین خطا کار کون نہیں ہے؟ میں بھی گناہ گار، ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن ان گناہوں سے اور گناہ گاروں سے کو بہتر اگر ہے تو معافی مانگنے والا ہے اللہ سے. ایک سوال میرے دل میں، بڑا پرانا سوال یہ اٹھتا تھا کہ میں یہ تلاش کروں کہ اللہ سے اگر توبہ کی جائے، معافی مانگ لی جائے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دی ہے؟ تاریخ پڑھی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام پڑھا، میں نے نامی پڑھا تو وہ آپ فرماتی کسی نے یہی سوال آپ سے کر دیا، آپ سے کر دیتا ہے توبہ قبول کر لیتا ہے، کب پتہ لگتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ دراصل توبہ کا ملنا، توبہ کا خیال آنا، یہ علامت ہے کہ اللہ نے معاف کر دی. یہ توفیق ہے اللہ کی، یعنی اللہ جب توفیق دیتا ہے تو پھر بندہ توبہ کرتا ہے. اگر توفیق ملے ہی نہ تو پھر معافی بھی نہیں ملتی. حضرت والا، ہم اس ٹرانسمیشن میں جو بات کر رہے ہیں وہ توبہ پہ بات کر رہے ہیں، اور توبہ پہ بات کرتے ہوئے خیال آتا ہے، یہ خیال آتا ہے مولا کائنات مولا علی کا، آپ کا خوبصورت جملہ نہج البلاغہ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا بدقسمت ترین انسان وہ ہے جس کو خبر ہو کہ اللہ رحمت کرنے والا ہے اور وہ اللہ سے معافی نہ مانگے. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو خبر ہو کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ توبہ کا خیال دراصل اللہ کی رحمت پہ یقین کا نام ہے. جس کو یقین ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ جو ان سے ہے وہ معاف کر دیتا ہے اپنے بندوں کو، یہ یقین قائم رکھنے کا نام توبہ ہے. خیال یہی چلتا ہے اور ساتھ چلتا ہے. بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سفارش کے رکے آتے ہیں، چٹیں آتی ہیں، درخواستیں آتی ہیں، کسی سے کہلوایا جاتا ہے کہ جی یہ میری سفارش کر دیجئے. حضرت علی کرم اللہ وہ جو فرماتے ہیں کہ ایک گناہ گار، ایک تائب جو توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کی بہترین سفارش اس کی توبہ خود ہے. یعنی اگر وہ اپنی عاجزی کو پیش کر دیتا ہے کہ یا باری تعالیٰ میں گناہ گار بڑا ہوں، عاجز بڑا ہوں، اس کائنات میں کتنی چوکھٹیں، کتنے دروازے ہیں، لیکن میں تیرے در کا سوالی ہوں. اللہ کے در کے سوالی کو اللہ خالی نہیں لوٹاتا. تو یہ یقین ہے کہ میرا مالک مجھے نوازنے والا ہے، میرا مالک مجھے معاف کرنے والا ہے. سو اس کے در کا سوالی اپنی سفارش خود ہی ہے، اس کی عاجزی، اس کا عجز، اس کی انکساری اور اس کا یہ ماننا کہ میں نے غلطی کی، یہی ہے. توبہ ہے کیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ توبہ کے 3 قدم ہیں. توبہ 3 اقدام کے ساتھ توبہ مکمل ہوتی ہے. غلطی آپ نے کر دی، آپ کو خیال آیا کہ میں نے غلطی کی ہے. یہ غلطی کا خیال آنا یعنی دل میں ندامت آنا، یہ بھی اللہ کے کرم کی دلیل ہے کہ رب تیرا شکر ہے کہ میں نے غلطی کی. دنیا میں بڑے لوگ غلطی کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں لگتا کہ غلطی ہے. آپ کے دل میں ندامت کا خیال آنا، یہ بھی اللہ کے کرم کی دلیل ہے. سو پہلا قدم وہ ندامت ہے، جو آپ نے غلطیاں گناہ کیا اور وہ ندامت آ گئی. دوسرا قدم جو ان سے ہے وہ آپ نے زبان سے اقرار کیا، یا باری تعالیٰ میں معافی مانگتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، گناہ گار ہوں، میں انسان ہوں. اور انسان جب آتا ہے تو نسیان بنتا ہے. نسیان کا مطلب یہ بھولنے والا، یہ بھول جاتا ہے. اسے دن میں 5 بار وعدہ کر کے بندگی کا اظہار کرنا پڑتا ہے. اسے خیال نہیں رہتا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، پھر اگلی نماز پھر وعدہ کرنا پڑتا ہے. یہ غلطی کرتا ہے، بھول جاتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے. سو ندامت کے بعد دوسرا قدم ہے اظہار کا کہ یا باری تعالیٰ میں معافی مانگتا ہوں تیرے سے، تو معاف کرنے والا رب ہے. اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے. واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے کبھی رب کو راضی کرنے لگے ہو تو تھوڑی سی تحقیق کر لو رب ناراض بھی ہے کہ نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خود ہی اپنے کسی نفسیاتی گلٹ میں ہو اور وہ گلٹ تمہیں بار بار کہہ رہا ہو جی معافی مانگو. رب تو معاف کرنے والا، یہ یقین رکھنا چاہیے. تیسرا جو قدم ہے توبہ کا وہ ہے آئندہ یہ وعدہ کر لینا، ارادہ کرنا کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا. سو یہ ارادہ، یہ تکمیل ہے توبہ کی. ندامت کا آنا، اقرار کرنا، اظہار کرنا، معافی مانگنا، اور معافی مانگنے کے بعد تیسرا قدم کہ آپ نے وعدہ کیا اور پکا وعدہ کیا کہ یا باری تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ غلطی میں نہیں کروں گا. اب سوال ہے یہاں پر، سوال میں خود ہی اٹھانا چاہوں گا. ہمیں اس آج کے ماڈرن دور میں، آج کے اس زمانے میں، یہ جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہمارے پاس آ گیا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے؟ کچھ تو گناہ ہیں جو شریعت نے بتا دیے،
کچھ تو غلطیاں ہیں جو ہمیں پتہ ہیں، وہ کریں گے تو توبہ کریں گے، لیکن کچھ سائنس میں آج آپ کو نفسیاتی سماجی بھی بتانا چاہوں گا۔ یہ ظاہر ہے اس لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اسلام پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آنکھ بند کر عمل کر لیں گے، 100%۔ آنکھ بند کر کے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ انسانیت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلام انسانیت کا مذہب کیوں ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سائنس کے ذریعے اس کو سمجھائے، اور سائنس بھی ظاہر ہے رسول خدا ہی کے بتائے ہوئے عمل پر۔ کیا بات، میں کہتا ہوں جی دین ہمارا جو ہے سائنس تو بہت بونا اس کے آگے، سائنس تو مقابلے نہیں کر سکتی، یعنی دین ہمارا ایمان والوں کے لیے ہے۔ فرحان بھائی آپ کی بات انسانوں کے لیے بھی ہے، اور دنیا کا کوئی انسان اگر اس کی اپنی عقل اس کے اپنے کام نہیں آ رہی، اسے توبہ ضرور کرنی چاہیے۔ بالکل عقل مند ہونے سے توبہ کرنی چاہیے کہ وہ کون سی عقل ہے جو میرے پاس ہے لیکن میری زندگی بہتر نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کا اپنا حال، آپ کے اپنے حالات آپ کی کوششوں سے نہیں بدل رہے تو ایسی کوشش سے بھی توبہ کریں اور اللہ سے کہیں یا باری تعالیٰ مجھے وہ کوشش دے، اس کوشش کی توفیق عطا فرما جس کوشش کی توفیق سے میری زندگی بدل جاتی ہے۔ حضور والا اگر آپ کا اپنا گھر سکون کا باعث نہیں بن رہا تو پھر توبہ کیجئے، کہیں غلطی ہو رہی ہے، اور وہ غلطی کیا ہے؟ جو گھر تو سکون ہوتا ہے، گھر تو اطمینان ہوتا ہے، گھر تو رحمت کا ایک سبب ہوتا ہے، اپنا گھر اگر سکون نہیں دے رہا تو غلطی ہے کہیں، اور اس غلطی سے توبہ ضرور کرنی چاہیے۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے واصف علی واصف صاحب کا کہ یقین پوچھ لو ذرا، یقین کر لو کہ اللہ ناراض بھی ہے یا نہیں، پتہ کر لو۔ اب میں سوچ رہا تھا تھوڑی دیر کے لیے کہ کیسے پتہ کیا جائے، میرے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈالی، مجھے امام زین العابدین کا ایک قول یاد آیا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو اس انداز سے کرو، اے خدا میرے وہ سارے گناہ معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ یعنی آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب اللہ آپ سے ناراض ہے اور آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جو شخص بھی جس کا دعا پہ یقین نہیں ہے، دعا پہ یقین نہیں ہے تو خدا پہ بھی یقین نہیں ہے۔ بالکل یہ دعا اور خدا پہ یقین ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور اگر دعا پہ یقین ختم ہو گیا ہے تو یاد رکھیے توبہ کا مقام ہے، اللہ سے یہ بھی دعا مانگی یا باری تعالیٰ وہ تو میرے پاس شکل بھی نہیں ہے، وہ انداز بھی نہیں ہے، وہ دل کا گداز بھی نہیں ہے، آنکھ کی نمی بھی نہیں ہے، شاید مجھے مانگنا بھی نہیں آتا، لیکن اتنا پتہ ہے کہ میرا رب دینے والا رب ہے، اور جب یقین ہوتا ہے رب دینے والا ہے تو آپ اس کو اس کی شان کے مطابق، سعدی شیرازی فرماتے ہیں کبھی مانگنا ہے تو اپنی اوقات دیکھ کے نہ مانگ لینا، اس کی شان دیکھ کے مانگ لینا، کیونکہ وہ جب نوازتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے۔ ساری باتیں جو ہے نا وہ آپ ایک آیت مبارکہ کی ایکچولی تشریح کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو آپ نے کہا جس الفاظ میں کہ جو اللہ کے اوپر بلیو نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کے 99 صفاتی نام میں سے ایک الرحمن ہے اور ایک الرحیم ہے۔ رحمان، یہ دونوں اپنے اندر رحم کی، معاف کرنے کی جو ایبلٹیز ہیں، صلاحیتیں، اس کو اپنے اندر سموئے۔ یہ رحمان اور رحیم ہم نے کبھی غور کیا؟ یہ رحمان، رحیم اور رحم ایک رحم مادر بھی ہے، کبھی غور کیا؟ یہ کہیں ہمیں یاد تو نہیں دلائی جا رہی؟ وہ رب جو رحم مادر میں پالتا ہے، بن مانگے پالتا ہے، وہ کہتا ہے میں زندگی دنیا میں بھی پالوں گا، میں زندگی سے پہلے بھی تمہیں جانتا تھا اور اس دنیا کے بعد بھی تمہیں جانتا ہوں، سو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اب حضور والا اگر آپ کو تلاش کے باوجود سچا نہیں مل رہا تو اپنی تلاش سے توبہ کر لیجئے، اس تلاش میں کوئی کمی ضرور ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سچی کائنات میں سچا رب، اور قرآن میں وہ کہتا ہے پوری کائنات سچی ہے، ہر چیز سچ بول رہی ہے، بلکہ خوبصورت جملہ الف شفق کا، الف شفق 40 رولز آف لو اپنی کتاب میں کہتی ہے اس کائنات کی ہر چیز بول رہی ہے، لیکن آپ نے سچ سننا ہے تو آپ کو دل سے سننا پڑے گا۔ آپ نے رب کی رحمت کو جاننا ہے تو اپنے دل میں ذرا جھانکیے، رب دلاں دے وچ رہندا، اور آپ جب دل کو ڈھونڈتے ہیں، اندر سچ کو ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ تلاش بھی سچی ہو تو پھر رستے سچے ہوتے ہیں۔ اور آخری جملہ، اگر ایک پتھر سے 2 بار آپ نے ٹھوکر کھا لی تو ذرا ضرور سوچئے کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہے، کیونکہ مومن ایک سراغ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا، ایک غلطی کو 2 بار نہیں کرتا۔ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ آپ ایمان والے ہیں تو ایک غلطی 2 بار نہیں کرتے، پہلی بار کی غلطی سے آپ سیکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گناہ دراصل لا علمی کا نام بھی ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کا نقصان کتنا ہے۔ اگر خبر ہو جائے، فرحان بھائی، اگر خبر ہو کہ یہ گناہ کتنا نقصان دہ ہے تو بندہ کبھی نہ کرے، بالکل ایسا کرے نا، لیکن کیونکہ ہمیں حکم ہے، سمجھ آئے نہ آئے میرے اللہ نے کہہ دیا تو کافی ہے۔ اور یہ میں بات ہر جگہ کہتا ہوں، سیشنز میں، لیکچر میں، میڈیا پہ، کہ زندگی میں فیصلے کرنے ہیں،
اس عقل سے نہ کیجیے, کبھی فیصلوں کو ایمان سے کر کے دیکھیے. واہ. آپ کو پتہ لگے گا گھاٹے کے فیصلے بھی فائدہ دینے لگ پڑیں واہ واہ گے. واہ. آپ کو پتہ لگے گا نقصان ہوگا بظاہر, لیکن کچھ دن بعد پتہ لگے گا فائدہ ہو گیا. سو توبہ اس عقل سے بھی, توبہ اس رستے سے بھی, توبہ اس عمل سے بھی, توبہ اس سوچ سے بھی جو مالک اور مالک کے گھر سے ہمیں دور کرے. بہت خوبصورت تشریف لائیے گا, اس لیے کہ اب ہم چاہیں گے کہ بہت سارے سوال آپ کی باتوں سے فرحان بھائی آپ کے دل میں بھی آ رہے ہوں گے, بہت سارے میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں, مجھے یقین ہے ہمارے حاضرین بھی بہت سارا کچھ آپ سے پوچھنا چاہیں گے.